جہانوں کے سردار، 1,24,000 انبیاء کے امام، کہ جن کے لیے یہ ساری کائنات بنی اور ساری کائنات جن کے لیے سجائی گئی اور جن کے آنے کے لیے سارے انتظامات کیے گئے، وہ خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر حکم دے رہے ہیں کہ والدین کا ادب کرو، والدین کا احترام کرو، والدین کی خدمت کرو، والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ یہ اللہ کی ذات حکم دے رہی ہے۔ اب اللہ کے محبوب جو ہے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ماں کی شان کو کیسے بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے مصلی رسول پہ ہوتا تو ادھر سے میری ماں یہ آواز لگاتی، میں نیت باندھ چکا ہوتا اور میری والدہ میرے لیے مجھے آواز دیتی کہ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز توڑ دیتا، میں نماز کو چھوڑ دیتا اور پہلے میں اپنی ماں کی بات کو سنتا، پہلے میں اپنے ماں کے حکم کو پورا کرتا اور پھر میں اپنے رب کے حکم کو پورا کرتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے والدین کی شان کو بیان کر رہے ہیں کہ میں مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی اور میں نماز توڑ دیتا، پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی شان اور مقام ہے اور کتنا مرتبہ ہے والدین کا۔ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماں کا مقام زیادہ ہے یا باپ کا مقام؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا مقام زیادہ ہے۔ اب صحابی رسول نے پھر سوال کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کا مقام زیادہ ہے یا باپ کا مقام؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ماں کا مقام زیادہ ہے۔ اب تیسری مرتبہ پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کا مقام زیادہ ہے یا باپ کا مقام؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بتایا کہ ماں کا مقام زیادہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کا مقام زیادہ ہے یا باپ کا؟ جب چوتھی مرتبہ انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کا مقام ہے۔ یعنی کہ 3 درجات جو ہے وہ ماں کے مقام کو دیے، اور جب چوتھی مرتبہ سوال کیا تو پھر باپ کا نام لیا۔ اب ماں کا مقام اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اب ماں جو ہے وہ بچوں کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ اب جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 9 ماہ تک جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے پیٹ کی تکلیف کو بھی برداشت کرتی ہے اور گھر کے سارے کام بھی کرتی ہے، کھانا بھی بناتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، اور جو بچے دوسرے ان کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے، اور اسی طرح وہ ماں جو ہے اپنے وقت کو پورا کرتی ہے اور اس تکلیف کو بھی برداشت کرتی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے، اور ماں جو ہے زندگی اور موت کے لمحات کے اندر ہوتی ہے اس وقت جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے۔ دوسری تکلیف یہ ہوتی ہے، اور تیسری تکلیف کون سی؟ کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کی دیکھ بھال کے اندر ماں جو ہے اپنی محبت کو فنا کر دیتی ہے۔ بچوں کی تربیت کے اندر اور بچوں کی پرورش کے اندر ماں جو ہے ہر چیز قربان کر دیتی ہے کہ بچہ روتا ہے، بول نہیں سکتا، اب ماں کو ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس بچے کو کیا تکلیف ہے، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، یہ بچہ کیوں نہیں کھا رہا، یہ بچہ سو کیوں نہیں رہا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا کہ ماں جو ہے ان 3 تکالیف سے گزرتی ہے جو بہت بڑی تکالیف ہوتی ہے، اور بچے کے لیے ماں اپنی محبت کو فنا کر دیتی ہے۔ اور چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
باپ کا نام لیا کہ باپ کی محبت ہے چوتھے نمبر پر. تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول یہ دونوں کا فرمان ہے کہ اپنے والدین کا ادب کرو، اپنے والدین کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو. والدین کا نافرمان دنیا کے اندر ہی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر ہی، اور آخرت میں اس کے لیے ٹھکانہ دوزخ ہے. تو اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی جبریل علیہ السلام نے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے یا ان دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. تو امام الانبیاء نے آمین کہا. اب بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے بڑے انبیاء کرام کہ جنہوں نے اپنے والدین کی خدمت کر کے بہت مقام حاصل کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے. ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اب ان کی والدہ کے انتقال کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جانے لگے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اب ذرا سنبھل کے آنا، اب کوہ طور پر ذرا سنبھل کر آنا. موسیٰ علیہ السلام یا اللہ کیا بات ہے، میں تو پہلے بھی آتا تھا. کہا پہلے تیری پیچھے ماں تھی جو ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتی تھی، پہلے تیری ماں کی دعائیں تھی پیچھے، اتنی طاقت ہوتی ہے ماں اور باپ کی دعا میں. فرمایا تیری ماں تھی پہلے جو تیرے لیے دعا کیا کرتی تھی، اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. موسیٰ اب ذرا سنبھل کے طور کے اوپر چڑھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ جنت کے اندر میرا پڑوسی کون ہوگا، جنت کے اندر میرا پڑوسی کون ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا پڑوسی فلاں فلاں جگہ کے اوپر